اسلام خود سیکس ڈسپلن کا پرچار کرتا ہے اور لونڈیوں کی خرید و فروخت کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے۔ ایک تو یہ کہ لونڈیوں کے تصور کو صاف کر لیجئے کہ اسلام میں صرف وہ لونڈی جائز ہے جو خالص اسلامی جہاد کے نتیجے میں پرزنرز آف وار کی حیثیت سے آپ کے پاس آئے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی آزاد لڑکی کو، عورت کو پکڑا اور اسے زبردستی جو ہے وہ کہیں بیچ دیا اور وہ غلام ہو گئی، یا جیسے کہ امریکنوں نے کیا تھا کہ ہزاروں ویسٹ افریقن کنٹریز سے یہ حبشیوں کو پکڑا اور ان کو لے جا کے وہاں پر جو ہے منڈیوں میں بیچ دیا۔ یہ نہیں، یہ جائز، حرام، بالکل حرام۔ البتہ ایسی اگر شکل ہے کہ جنگ ہو رہی ہے آپ کے اور کفار کے مابین، اب اس میں جو پی او ڈبلیوز آ گئے ہیں، دو راستے ہیں، یا تو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھیں گے انہیں، وہ آپ کی معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہو جائے گا، اور پھر ان کی زندگی بھی اب نارمل ہوگی۔ وہاں نہ مرد کے لیے کوئی امکان ہے کہ کوئی اس کی جو ہے طبیعت کے اور جنسی تقاضے پورے ہو سکے، نہ عورت کے لیے امکان ہے۔ اس کے لیے اسلام نے تجویز کیا کہ انہیں معاشرے میں تقسیم کر دیا جائے، ڈسپرس کر دیا۔ معاشرے میں جائیں گے وہ کسی کا غلام بن گیا ہے، کسی کی لونڈی بن گئی ہے۔ اب ان کو حکم دیا گیا جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور ان سے اگر کوئی سخت کام لینا ہو تو اس میں خود بھی شریک ہو جاؤ۔ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ چونکہ ہم غلام ہیں تو ساری سختی ہم پر ہی ہے۔ اور ان کے لیے بھی پھر یہ کہ نیکی کے کاموں کے اندر یہ ہے کہ ان کو آزاد کر دینا، یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ کوئی مرد کہتا ہے صاحب میں اتنے ہزار روپے آپ کو دے دوں گا محنت کر کے، کمائی کر کے، آپ مجھے آزاد کر دیں، اسے مکاتبت کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہو سکتا ہے اور آپ کو اس کا معاہدہ قبول کرنا۔ پھر وہ لونڈیاں جو ہے وہ پھر مالکوں کے تصرف میں آتی، وہ منکوحہ بیویاں نہیں ہیں، دو کیٹیگریز علیحدہ ہیں جو ہم نے پڑھ لیا ہے سورہ معارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، تو یہ دو کیٹیگریز علیحدہ ہیں، بیویاں ہیں، منکوحہ بیویاں، اور یا پھر جو تمہاری ملک یمین ہو، لونڈیاں ہوں۔ میں نے بتایا کہ ملک یمین اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو اب وہ ولد ہے، آپ اسے بیچ نہیں سکتے، وہ اب آپ ہی کے ہاں رہے گی۔ اور جہاں تک اس کے بچے کا تعلق ہے وہ آپ کی منکوحہ بیوی سے جو بچہ ہوگا اس کے بالکل برابر ہوگا، اس کی کوئی بھی حیثیت جو ہے اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ بچہ آپ کا ہے، آپ کی لونڈی کا نہیں، آپ کا بچہ۔ اسی طرح بچہ چاہے منکوحہ سے ہے تو وہ منکوحہ کا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ یہاں تو ابن کے ساتھ بات چلتی ہے، بنت کے ساتھ نہیں چلتی۔ کس کا باپ کے حوالے سے بات چلتی۔ تو اس اعتبار سے حل کیا گیا اس مسئلے کو ایک خاص انداز میں، اور اس انسٹیٹیوشن کو ختم نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں جیسے تدریجاً شراب حرام کر دی گئی، تدریجاً سود حرام کیا گیا، اسے بھی حرام کیا جا سکتا تھا بالآخر، لیکن نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ اس دنیا کے آخری دور میں جس کا اب آغاز ہو رہا ہے، خالص اسلامی جہاد بھی ہوگا، کفار کے ساتھ جنگیں ہوں گی، مقابلے ہوں گے، اور اس میں پرزنرز آف وار کے لیے یہ راستہ جو ہے کھلا رکھا گیا ہے تاکہ اس وقت جو ہے سچویشن صحیح تو طریقے پر اس کو حل کیا جا سکے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی لونڈی، آپ ہی کی ایک لونڈی بھی ہے اور ایک غلام بھی، آپ ان دونوں کے اندر شادی کرا دیتے ہیں، اب وہ میاں بیوی ہو گئے، اور یہ کہ اب آپ پر حرام ہے وہ بیوی، وہ جو لونڈی ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے اجازت دے دی تو گویا کہ اپنے حق سے آپ دستبردار ہو گئے، آپ نے غلام کے نکاح میں اسے دے دیا۔ اس میں البتہ یہ ہے کہ پھر ان کی اولاد جو ہوگی وہ غلام ہی ہوگی، باپ بھی غلام ہے، ماں بھی غلام ہے، تو ان کی اولاد غلام ہوگی۔ یہ انہی کی اولادیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنی بلندی تک پہنچی ہے۔ خاندان غلاماں جو ہندوستان میں اسلام کی پہلی حکومت قائم ہوئی، کون تھے؟ قطب الدین ایبک غلام تھا، شمس الدین التتمش غلام تھا، غیاث الدین بلبن بہت زبردست حکمران تھا، روم و داغ والا، غلام تھا۔ یہ غلام خاندان تھا، خاندان غلامہ کے نام سے آپ نے ان کی تاریخ پڑھی ہے۔ اور اس وقت مصر میں بھی ممالک کی حکومت تھی، مملوک کہتے ہیں غلام کو، ملکیت ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی، ممالک کی حکومت تھی بہت بڑی۔ تو ان کو، اور پھر ہمارے یہاں بڑے بڑے ائمہ ہیں غلام، کہ جن سے جو بڑے خلفاء ہوتے تھے ان کے بچے بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے تو ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے۔ یہ مامون الرشید اور امین الرشید دو جو بیٹے تھے ہارون کے، وہ آپس میں لڑتے تھے کہ اپنے استاد کی جوتی میں سیدھی کروں گا، وہ کہتا میں سیدھی کروں گا، حالانکہ وہ غلام ہوتا تھا۔ تو یہ اسلام نے سٹیٹس دیا ہے انہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے معاشرے میں ابزارو کر دیا ہے۔ حالانکہ میں نے اصول پہلے بتا دیا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جیسے حضور فرماتے تھے انا اول المسلمین،
دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں، انا اول المومنین، میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، پہلا مومن میں ہوں۔ تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واز جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا، مؤثر نہیں۔ لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج مطہرات سے۔ اب اس ضمن میں جو اصلاحی اعمال آئے ہیں، احکام، ان کو نوٹ کر لیجیے۔ ان کا آغاز ہوا ہے تدریجی اعتبار سے سورہ احزاب سے، اور سورہ احزاب سن 5 ہجری میں جو ہے نازل ہوئی ہے۔ ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اور ایک بہت خوبصورت بات کہی، یہ مولانا امیر حسن اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاد حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے۔ تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی اور قرآن مجید روشن ہو گیا، ورنہ اگر یہ بات سامنے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے، جگہ جگہ پر اشکالات پیدا ہو۔ دیکھیے سورہ احزاب میں کیا کیا گیا۔ نمبر 1، پہلے خطاب ازواج مطہرات سے، بعد میں عام کر دیا۔ نمبر 2، بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے، اس کی اصل جگہ کیا ہے، گھر۔ نمبر 3، استیزان کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو، لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہوئی ہے، عام نہیں۔ پھر محرموں کی ایک چھوٹی فہرست ہے جو سورہ احزاب میں آ گئی ہے، اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آ گیا ہے، یہ سورہ احزاب۔ سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا، کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک اذن نہ لے لو۔ یہ دیکھیے تدریج، پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو، اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر استیزان کے۔ اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ، جو محرموں سے پردہ، محرموں سے پردہ۔ محرم کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیجیے۔ محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے۔ اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے، تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ محرم نہیں ہے، نا محرم ہے۔ سالی نا محرم ہے، آپ کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، بھابھی ہے آپ کی، آپ دیور ہیں، بھابھی سے شادی تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے شادی کر سکتے، تو شادی ہو سکتی ہے، تو وہ محرم نہیں ہوا، وہ نا محرم ہے۔ محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان ہے۔ اس کی ابتدائی فہرست جو ہے سورہ احزاب میں ہے، تفصیلی فہرست جو ہے وہ سورہ نور۔ اب دیکھیے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی۔ بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے، ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں، وہی رہیں گی، قصر کہتے روک دینے کو، باہر نہیں نکلتی، مقصورات فی الخیام۔ حوروں کا کانہن لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ موتی جسے چھپا کر رکھنا۔ عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے، المرأۃ کلھا عورۃ، عورت کہتے ہیں اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے۔ ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفها شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو طاق میں رکھتا ہے۔ واقرب ما تکون بروحۃ ربها وهي في قعر بیتها، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے، جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے صحن میں ہوگی تو شاید ادھر ادھر کے کوٹھوں سے نظر پڑ جائے۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی اکرم مزاج ہے نا، اس سے بڑھ رہا ہے، ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ اور سنیے، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں، اور ابن ابی شیبہ نے، ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی۔ قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو۔ حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی تیاری، پھر ساری عمر کہ میں نے غلط۔ دیکھیے کیا معاملہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کی، 10,000 آدمی ایک رات میں، لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا؟ یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لوڈی بنا لوں، انا للہ و انا، اتنا احترام کیا ہے، مدینے کی چند عورتوں کو ساتھ دے کر بڑے احترام سے مدینے پہنچا دیا، وہاں کی عورتوں، کوفے کی عورتوں کو ساتھ دے کر، اور صرف یہ کہا
کہ آپ کی یہ ذمہ داری، آپ نے یہ ذمہ داری خام صرف اور کچھ کوئی بلا۔ حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کرے۔ یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں سورہ احزاب کی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو حکمت دین کی ہیں اور بہت اہم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ دیکھیے میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے اسوہ حسنہ۔ ایک بات اس میں غور طلب ہے، مردوں کے لیے تو اسوہ کامل ہے، مرد اگر سپہ سالار ہے تو اسوہ موجود ہے حضور کا، مرد اگر صدر ریاست ہے، خلیفہ ہے، اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی قاضی القضات ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی کسی مسجد میں خطیب ہے، امام ہے تو اسوہ موجود، باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے، شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے کہ مردوں کی کوئی حیثیت ایسی نہیں جس کے لیے اسوہ حضور کی زندگی میں نہ ہو۔ لیکن ایک خلا ہے، عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور کی زندگی میں کوئی اسوہ نہیں ہو سکتا، حضور مرد ہے۔ یہ ہے فلسفہ، یہ ہے حکمت کہ جس صورت میں یہ آیت آئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک اسوہ کامل ہے، عمدہ اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم وکفلھا زکریا، اور اسے دے دیا زکریا کی کفالت میں۔ اگرچہ اس کے معاملے میں تو باقی تفصیل آتی ہے کیونکہ اشارہ آگے چل کر قرآن میں بھی ہے، تفصیل تورات میں انجیل میں ہے کہ ان کے لیے جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچی جو ہے حنا کی بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں اس معبد اور ہیکل کے خادموں کی حیثیت سے، حالانکہ ہمارے ہاں رواج نہیں تھا، ہم کسی لڑکی کو نہیں قبول کرتے تھے لیکن اس کو قبول، وہ حضرت حنا کا بھی کیونکہ کوئی بہت ان کے ہاں ایک پایا ہوگا، مقام ہوگا کہ ان کی نیکی اور ان کی راست بازی کا، ان کے زہد اور تقویٰ کا، کہ ان کے لیے استثناء کر رہے ہیں، ہم نے قبول کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوا یہ بچی کس کی کفالت میں رہے؟ اب جتنے بھی بڑے بڑے کاہن وہاں موجود تھے ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، یہ میرے زیر تربیت رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی میں پھر حضرت زکریا کا نام نکل آیا، اور حضرت زکریا جو ہے ان کے سگے خالو حنا کی بہن ان کے گھر میں، تو حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرما رہے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریا کے، یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے، وہ چونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ہوا ہے، قرآن کے فیصلہ بہرحال اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے نام پر قرآن نکلا۔ وَكَفَّلَھَا زَكَرِيَّا، اب یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے، اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے، جوان ہے۔ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، حضرت زکریا نے ان کے لیے ایک علیحدہ محراب کہتے ہیں حجرے کو، جیسے کہ بعد آپ نے دیکھا مسجد یہ جو ہے بادشاہی مسجد، اس کے باہر جہاں لائبریری بنی ہوئی، یہ سب حجرے تھے کہ کوئی درویش آئے یہاں پر رک جائیں، کوئی فقراء آئے وہ یہاں پر قیام کر لے، تو یہ سارے اس طرح کا حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے بھی ایک علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہیکل کے ساتھ۔ اور اس حجرے کے اندر جب بھی حضرت زکریا جاتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ اس میں رزق کی دو کی گئی ہے وضاحت ہے، ایک تو ایک رزق سے مراد ہے علم، ذہانت، فطانت، حکمت، معرفت کے موتی، یہ ہے معنوی رزق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق ہی قرار دیا۔ ایک یہ کہ واقعتاً جو مادی رزق ہوتا ہے پھل ہے، اور پھل بھی وہ کہ جو موسم ہے ہی نہیں ان کا، وہ پھل موجود ہے وہاں پر، تو دونوں کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ یہ ایک معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پر فراہم کرتے ہو، اور ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت، فطانت، علم، معرفت، اس کی چیزیں جو دیکھتے ہو تو اس سے ان کو حیرت ہوئی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، تو انہوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں، اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا بغیر حساب، جتنی چاہے دولت دے دے، جتنی چاہے ذہانت و فطانت دے دے، جتنی چاہے نیکی، طبیعت کی نیکی عطا فرما دے، اللہ کی دین ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب اس سے حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بھی نبی ہے،
ان کے اندر جو ایک ہوک سی پیدا ہوئی، اس لیے کہ بہت بوڑھے ہو چکے. سورہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہو کہ جب کہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، اور اللہ نے اس وقت انہیں کو اولاد نہیں، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے. لیکن اس وقت ان کے دل میں ہوک سے اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا علم دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے مجھ پر بھی ہے کچھ مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ، تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر میں. ہنالک دعا زکریا رب، اسی وقت، اس کو ہنالک کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین، دفعتاً ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی. اپنے رب کو انہوں نے پکارا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما، انك سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، اب یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا کی، اور پکارا انہیں حضرت زکریا کو فرشتوں نے، وهو قائم يصلي في المحراب، جبکہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں، اپنے حجرے میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی. اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود میں آنے میں جو باپ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن نے ادا کی، جیسے کہ کلمہ کن سے ہر شے عدم سے وجود میں آ جائے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو یہ جو انسانی ولادت ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک ماں کا حصہ، ایک باپ کا حصہ. وہ باپ والا حصہ کیونکہ یہاں نہیں تھا، لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کن، اس نے گویا کہ اس کی جگہ لی. تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے. تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، وسیدن، اور وہ بڑے سردار ہوں گے، اونچے رتبے والے ہوں گے، وحسورا، اور بہت ہی نیک ہوں گے، مجرد رہیں گے، انہیں دنیاوی لذتوں سے، آسائشوں سے اور شہوات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے. یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریا کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، اپنے حجرے میں. اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اگرچہ خود دعا کی تھی لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی، اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا، دعا کر لی. حالانکہ انتہائی خود بوڑھے ہو چکے، ساری عمر بیوی جو ہے وہ مانگ رہی تھی، تو اولاد ہوئی نہیں ساری عمر. اب ان حالات کے اندر دعا کر لینا، دعا تو کر لی، لیکن اب جب کہ ان کو مل گئی ہے، خوشخبری مل گئی ہے، تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، یا یہ کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی. قال رب انا یکون لی غلام، کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے، وامراتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہے، ساری عمر بانجھ رہی ہے. قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا، اس کو کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تمام عمر بانجھ رہی ہے. قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لي آیہ، انہوں نے اس کے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک متواتر لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں سے، یعنی قوت گویائی ان کی سلب. اور اس کے بارے میں روایت میں تفصیل یہ آتی ہے تورات کے اندر کہ جب حمل ٹھہرا ہے حضرت حنا کی ہمشیرہ کی، یعنی حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ، تو اسی وقت اچانک ان کی جو وہ گویائی تھی سلب ہو گئی، گفتگو کرنا ممکن نہیں رہا. اور اس کے بعد وہ صرف جیسے کہ گونگے لوگ ہوتے ہیں اشاروں سے کچھ اپنی بات پہنچاتے ہیں، بس 3 دن تک متواتر کی یہ کیفیت. انسان میں جو ایک جنسی طلب ہے
اس میں جو ایک شہوت کا مادہ ہے، انسان نے خام خواہ اپنے اوپر قدغنیں عائد کر لی ہیں، اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، ماں بیٹی بیوی میں خام خواہ کی ایک تفریق ہے جو انسان نے قائم کر لی ہے۔ یہ تمام تفریقیں غیر فطری ہیں، اس لیے کہ حیوانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی تفریق موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جیسے پیاس لگے کسی انسان کو تو پانی جہاں سے مل جائے، یا یہ کہ اگر بھوک لگتی ہے تو جہاں سے بھی اس کی انسان تشفی کر لے، اسی طور سے یہ بھی ایک انسان کی طبعی خواہش ہے جیسے وہ ابھرے ویسے ہی اس کو جس طور سے بھی موقع ملے اس کی تسکین حاصل کر لینی چاہیے۔ یہ دو اصل میں فلسفیانہ نقطۂ نظر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر ادب کے میدان سے، لٹریچر کے میدان سے، خاص طور پر افسانوی انداز میں، ناولوں کے انداز میں، ڈراموں کے انداز میں یہ فکر پھیلایا گیا۔ یہ فکر ہے کہ جس نے مغرب کی تہذیب کا جو یہ سماجی عنصر ہے اسے واقعتاً یہ ہے کہ ایک سڈاف بنا کر رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو پورے یورپ میں اور اسی کا عکس ہے اس وقت پوری دنیا میں اس تہذیب کے اثرات موجود ہیں، لیکن یہ کہ درجات ہیں، تو درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً برطانیہ کا معاشرہ اور اس کے ساتھ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یہ اس معاملے میں اس وقت پوری نوع انسانی کے امام شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے چونکہ امریکہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ امریکی معاشرہ ابھی اس اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ یورپ کو اس میں پیش قدمی کا اور امامت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور خاص طور پر یورپ میں بھی یہ تین ممالک جو ہیں یہ بہت آگے نکل گئے، چنانچہ شرم اور حیا نام کی کسی شے کا کوئی وجود وہاں نہیں ہے، عصمت و عفت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی لغت کی میں سے خارج ہو چکی ہیں، اس کے سوچ کے دائرے سے باہر ہو چکی ہیں، اور اسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ میں بھی یہ قانون منظور ہو چکا ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی، کہ دو مردوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے، دو مرد لیگلی قانونی طور پر شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون انہیں تسلیم کرے گا یہ شوہر ہے اور یہ بیوی۔ اب اس درجے پرورشن، اس درجے فطرت انسانی کا مسخ ہو جانا، یہ چیز کہ جو ناقابل قیاس ہے، لیکن یہ کہ بالفعل دنیا کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پچھلے دنوں جب مجھے اتفاق ہوا جانے کا سویڈن، تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک پاکستانی بھی ہے، ایک سرحد کے رہنے والے صاحب جنہوں نے کہ ایک لڑکے سے وہاں شادی کی ہوئی ہے، اور قانونی اعتبار سے وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے وہاں مسلم طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے، مجھے زیادہ صدمہ جس بات کا ہوا وہ اس پہلو سے کہ اس معاشرے کی جو اچیومنٹس ہیں، جو انہوں نے خوبیاں حاصل کی، ہمارا معاشرہ جو ہے ان کے بارے میں تو سوچنے کو بھی تیار ہے۔ مثلاً یہ کہ سیاسی سطح پر مساوات، معاشی کفالت کا اصول کہ کوئی شخص وہاں بھوکا نہیں رہ سکتا، ہر شخص کی گویا کہ کفالت جو ہے وہ ریاست کے ذمہ ہے۔ وہ باتیں جو اسلام نے دی تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے قول منسوب ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ یہ نقشہ واقعہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو آج کی دنیا میں بالفعل حاصل کر کے دکھایا ہے۔ سماجی مساوات کا یہ عالم کہ اگر کوئی فائنینس منسٹر، اسے بھی اگر اپنا چیک کیش کرانا ہے تو وہ بھی بینک میں اسی طرح لائن میں لگتا ہے جیسے کوئی عام شہری لگتا ہے۔ یہ سماجی مساوات کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہاں پر جو بھی ہے، چاہے وہ ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہو، وہ خود معذور ہو چکا ہو اور صرف اسے حکومت کی طرف سے جو ہے سہولتیں حاصل ہو، لیکن اس کا بچہ بھی اگر بیمار ہوگا تو اسے وہی علاج میسر آئے گا جو وہاں کسی کروڑ پتی کے بچے کو علاج میسر آئے گا، اور اس کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو کسی منسٹر کے بچے کو تعلیم حاصل ہو سکے۔ یہ چیزیں جو ان کے ہاں اچھی ہیں فی الواقع، جو اصلاً تو ہماری تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے تو وہی احساس ہوا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی یہ موتی علم و حکمت کے جو دیکھیں، ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، چیزیں ہماری تھیں لیکن یہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو ابھی ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں، ادھر پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں، ہم سینکڑوں کوس دور ہیں اس سے کہ اس قسم کے کوئی ہم معاشرتی ارتقاء جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی سکیں۔ لیکن جو ان کی گندگی ہے جس نے کہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرم اور حیا جو ہے وہ ان کی لغت سے خارج ہو چکے ہیں۔
عصمت و عفت کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں. یہ وہ گندگیاں ہیں کہ جن کو اپنے اس معاشرے کے اندر لانے کے لیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو پورے طور پر فعال ہے، اگرچہ عددی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک بہت ہی حقیر اقلیت ہے، لیکن معنوی حیثیت ہے. اخبارات میں ان کے مضامین چھپتے ہیں، وہ دانشور شمار ہوتے ہیں، سرکاری حلقے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ جو ہے ان تک ان کی رسائی ہے. لہذا اس معاشرے میں تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں. بہرحال اس تمہید کے بعد اصلاً مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. میں جہاں تک پردہ اور زنا کے استیصال کے لیے جو دوسری تدابیر اسلام نے اختیار کی ہیں، جہاں تک اس کا تعلق ہے اس پر انشاءاللہ علیحدہ کسی موقع پر تقریر کروں گا. آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ صرف اس مسئلے کو اچھی طرح ہم تھریش کریں، دیکھیں کہ واقعتاً نظریہ مساوات مرد و زن اس میں کوئی حصہ درست ہے یا نہیں ہے، تو کون سا ہے. ہمارے سامنے کسوٹی اور معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس نظریے میں صداقت کا ایلیمنٹ کتنا ہے اور دھوکہ اور فریب کا حصہ کتنا ہے. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اسلام بھی دو سطحوں پر عورتوں اور مردوں کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے، لیکن ایک تیسری سطح وہ ہے کہ جس پر وہ ایک فرق کرتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا چاہیے. پہلی سطح جس پر کہ اسلام عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے وہ شرف انسانیت ہے. مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے. جو شرف انسانیت ہے اس میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ عورت کا وجود ایک گھٹیا وجود ہے، عورت ایک کمتر وجود کی حامل ہے، تو یہ خالص غیر قرآنی اور غیر اسلامی نقطہ نظر ہے. بدقسمتی سے بعض دوسرے معاشروں کے اثرات ہمارے ذہنوں میں بھی آ گئے ہیں. خود عیسائی معاشرے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عورت ہے ہی گناہ کی گٹھڑی، مجسم برائی. یہ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے. حضرت حوا کے لیے ان کے ہاں لفظ ایو ہے، اور ایو سے ایول ہے. ایول برائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ عورت کا تو سارا وجود ہی سرتاسر برائی ہے. یہ چیزیں کچھ مختلف ذرائع سے ہمارے ذہنوں میں بھی آئی ہیں. پھر یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے ہمارا جو پس منظر ہے تاریخی ہندو معاشرہ، اس میں بھی عورت کے گھٹیا ہونے کا تصور موجود ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے قلوب کا، اذہان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرثومہ ہمارے فکر میں ہے تو یہ خالص غیر قرآنی، غیر اسلامی. شرف آدمیت جس کا نام ہے اس میں عورت اور مرد برابر اور مساوی طور پر شریک ہے. میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک تو آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ نساء کی. آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی مسائل پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ نساء ہے. اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. گویا کہ پوری نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل ہے. آدم اور حوا علیہ السلام انہی کی اولاد ہے. تمام انسان اس پہلو سے تمام انسان بھی برابر ہیں. اگرچہ نسلیں ان کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، اگرچہ شکلیں مختلف ہو گئی ہیں، رنگتیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ تمام شعوب و قبائل کا فرق ہو یا لونی یا لسانی فرق ہو، ان سب کی کوئی حقیقت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی ان میں اونچا ہو جائے کوئی نیچا ہو جائے. کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب جو ہو آدم کی نسل سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. یہ معاملہ جہاں عربی اور عجمی اور کالے اور گورے کے مابین ہے، وہیں مرد اور عورت کے مابین ہے. ایک ہی انسانی نسل. اور آج بھی آپ دیکھیے آدم و حوا سے آگے گزر کر آخر ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے. ایک ہی ماں کے بدن سے بیٹی کی بھی ولادت ہو رہی ہے اور بیٹے کی بھی ہو رہی ہے. تو کوئی فرق و امتیاز ان کے مابین اس پہلو سے کہ مرد مرد ہونے کے ناطے اعلیٰ ہو
اور عورت ہونے کے حوالے سے گھٹیا اور ادنا ہو، یہ خالص غیر اسلامی غیر قرآنی تصور ہے۔ شرف آدمیت، شرف انسانیت میں یہ بالکل مساوی ہے۔ دوسری چیز کہ جس میں اسلام پوری مساوات تسلیم کرتا ہے وہ ہے نیکی کا میدان، خیر کا میدان، اخلاق کا میدان، روحانیت کا میدان۔ اس میں بھی دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں، کسی پہلو سے کوئی فرق نہیں۔ میں نے اس کے ضمن میں ایک طویل آیت قرآن مجید کی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ آپ خود غور کریں گے کہ یہ جو گردان کا سا انداز یہاں لیا گیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں، آیت نمبر 35 میں، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ تصور کیا دینا مقصود ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز مرد راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے خشوع کا تعلق رکھنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے تیار کی ہوئی ہے، فراہم کی ہوئی ہے مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر۔ یہ سارا جو ہے اس آیت کا ماحصل کیا ہے؟ یہ تمام وہ اوصاف ہیں کہ جو مطلوب ہیں، یہ محاسن ہیں، یہ بھلائیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ اعلیٰ اقدار ہیں جو اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر پروان چڑھے، اور اس آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں۔